جو انسانی حقوق اور عورتوں کے حقوق، یہ مغربی ٹرمینالوجیز ہیں۔ اسلام میں بھی کوئی ایسی ٹرمینالوجی ہے عورت کے حقوق کے حوالے؟ پورے قرآن مجید میں 38 مرتبہ لفظ نساء استعمال ہوا اور 59 مرتبہ یہی لفظ مختلف صیغوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح قرآن مجید نے بارہا خواتین کی عظمت پر گفتگو فرمائی اور لوگ اب بیدار ہوئے، اور ابھی آپ نے ذکر فرمایا 1906 میں پہلی مرتبہ امریکہ میں خواتین کے لیے بات کی گئی، جبکہ اسلام یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ اب جاگے ہو۔ آپ تو وہ تھے کہ یونانی قدیم روایات کو دیکھیں تو ایک خاتون تھی پنڈورا، اس نے ایک صندوق کھولا تھا، ان کے مطابق اس صندوق میں طاعون اور غم کی بیماریاں تھیں۔ اس نے جو کہ پنڈورا باکس کو کھول دیا تو سارے انسانوں کو وہ بیماریاں لگ گئیں۔ اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آج جو دنیا میں بیماریاں ہیں ان کی موجد ایک خاتون ہے، اور یہ پنڈورا باکس کا لفظ اتنا مشہور ہوا کہ آپ کے ہر پروگرام میں، سیاسی پروگرام میں یہ استعمال ہوتا ہے، یہ پنڈورا باکس کھول دیا، پنڈورا باکس کھول دیا۔ خواتین، بلکہ میں ایک لفظ استعمال کروں، عورت اور عزت دو متضاد الفاظ تھے۔ اسلام سے پہلے اگر آپ دیکھیں، عورت عزت کے مخالف تھی، عزت عورت کے مخالف تھی۔ عورت کو کبھی عزت نہیں دی جاتی تھی، حقیر سمجھا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا، اپنے ساتھ بٹھایا نہیں جاتا تھا۔ حد یہ ہے کہ کھانے پینے، قرآن مجید نے واضح طور پہ بیان کیا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی کہتے تھے یہ جانور، یہ بھینس ہماری، یہ ہماری گائے، یہ جو بھی ہے ہماری بکری ہے، اس کا دودھ، اس کا گوشت مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر وہ مر جاتی تھی تو اس وقت خواتین کو بھی اس میں شامل کیا جاتا تھا۔ مردوں کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ مرد کھائیں گے، پیئیں گے، ہتھیار اٹھائیں گے، طاقت استعمال کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ خاتون کس کام کی ہے؟ کو حق نہیں تھا کہ اپنی شادی کا فیصلہ کرے، ہاں کرے یا نہ کرے۔ اس زمانے میں جو جنہیں ہم نکاح کہیں، شادی کے طریقے رائج تھے، ان میں سے جو معروف طریقے ہیں وہ ہے ایک زواج البعولہ، یعنی مرد عورتوں کو جمع کرتا تھا، بہت ساری عورتوں سے شادیاں کرتا تھا، بہت ساری عورتیں جمع تھیں۔ وہ جمع سے مراد یہ ہے کہ جس طرح انسان نوٹ جمع کرتا ہے، اسباب جمع کرتا ہے، ملکیت جمع کرتا ہے، اسی طرح خواتین بھی ملکیت میں شمار ہوا کرتی تھیں۔ یعنی خاتون بحیثیت ایک ملکیت، ایک مال کے طور پہ وہاں رکھی تھی، مال و اسباب میں سے ایک مال خاتون ہے۔ زواج البعولہ کے بعد تھا زواج البدل۔ یہ کیا؟ دوست آپس میں بیٹھے اور خود انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بیوی وہ لے لے، اس کی بیوی میں لے لوں۔ اب دیکھیے گا یہ اصطلاحات زمانے جاہلیت کی ہیں، پھر یہاں سوچئے گا کیا یہ آج بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے تو پھر زمانہ جاہلیت کہیں پلٹ کے تو نہیں آ رہا؟ اسلام سے دوری کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور تھا نکاح، جسے نکاح الخدن کہیں، یعنی دوستی کا نکاح۔ لڑکا لڑکی، مرد عورت ایک سے دوسرے سے دوستی کرتے، گھر میں رہنے لگتے، ازدواجی تعلق قائم ہوتا نکاح وغیرہ کے بغیر۔ اگر بچہ ہو جاتا تو عورت کے نام منسوب ہوتا، اور جب اس کا دل بھر جاتا گھر سے چلا جاتا۔ اس کے علاوہ نکاح و رحت، 10 افراد مل کر ایک عورت سے شادی کرتے۔ یہ ہندوستان میں تو آپ کو مثالیں مل جائیں گی اس طرح کی، 10 افراد مل کے ایک عورت سے شادی کریں۔ ان تمام کے اندر عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ہاں کرے یا نہ کرے، وہ بیچاری مجبور ہے۔ آزادی کی باتیں وہ کر رہے ہیں جن کا ماضی یہ رہا ہے۔ اسلام آیا اور آنے کے بعد اسلام نے کہا یہ تمام نکاح باطل ہیں، ختم یہ سلسلہ۔ طریقہ ایک ہی ہے، جب تک خود عورت راضی نہ ہو، اس کے باپ کو بھی حق نہیں ہے کہ اس کی شادی کسی اور سے کرے۔ عورت کی رضا اتنی لازم ہے کہ اس کے بغیر ازدواج ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ راضی ہوگی، اس کا مہر معین ہوگا، مہر میں بھی اس کی مرضی چلے گی کہ میں اتنا مہر لوں یا اتنا مہر لوں، یہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ اسلام نے حقیقی آزادی عورت کے حوالے کی ہے۔ آزادی کا مطلب اس کا مختار ہونا ہے، آزادی کا مطلب سر سے دوپٹہ اتار دینا، آزادی کا مطلب بغیر اجازت گھروں سے نکالانا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو بے راہ روی ہے جس کا نتیجہ ہمیشہ نقصان کی صورت میں دنیا کے سامنے آتا ہے۔